بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیز برستی بارش میں خود پر کالے رنگ کی چادر اوڑھے ریلوے اسٹیشن کے اندر آئی تھی۔ ابھی پلیٹ فارم پر کوئی بھی گاڑی نہیں پہنچی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، لیکن خوف کے مارے میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ وہیں خالی بینچ پر میں بیٹھ گئی اور دل میں دعائیں کرنے لگی کہ جلد از جلد کوئی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، آنکھوں میں کاجل لگا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک بھی تھی، لیکن آدھے سے زیادہ چہرہ میرا کالی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے میری نظر ریلوے اسٹیشن کی بیرونی جانب تھی۔ میری آنکھوں کو بے تابی سے اس کا انتظار تھا۔ اس کی خاطر میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اگر میں پکڑی جاتی تو میری جان کا خطرہ تھا، لیکن دل کو یقین تھا کہ وہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ لیکن دل کو ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر میرے بھاگ جانے کی خبر کسی کو بھی ہو گئی اور انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میرا وہ حشر کر دیں گے اور مجھے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ پوری عزت سے۔ یہی کہا تھا اس نے، وقت بھی یہی دیا تھا، پتہ نہیں ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو لگتا کہ رملہ بائی کے کوٹھے کے دلالوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں تو رملہ بائی کے کوٹھے کا نایاب ہیرا تھی، جسے وہ دونوں ہاتھوں سے کیش کرواتی تھی۔ میرا دودھیا سفید رنگ دیکھ کر بڑے بڑے نواب زادے اور رئیس زادے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ جب میں برہنہ کمر لٹکاتے ہوئے رقص کرتی تو نوابوں کے دل میں جذبات ابھرنے لگتے تھے۔ مجھ پر پیسہ لٹاتے ہوئے بڑی بڑی گستاخیاں میرے ساتھ کر گزرتے تھے۔ گہرے گلے کی تنگ اور چست میکسی مجھے چھپانے میں ناکام تھی، اور مجھے وہاں چھپانے کے لیے لایا بھی کب جاتا تھا۔ رملہ بائی کے کوٹھے پر نیم اریاں کپڑے پہنا کر ہم سے رقص کروایا جاتا تھا تاکہ رئیس اور نوابوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے، تاکہ ہماری قیمت زیادہ سے زیادہ رملہ بائی کی جیب میں جا سکے۔ اور مجھے تو وہ کوہ نور کا ہیرا کہتی تھی، چھوری تو نے تو رملہ بائی کا دل ہی جیت لیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جس میں پہلی بار میری نس کروائی گئی تھی۔ مجھے چمبیلی کے تیل میں بنے ہوئے ابٹن کو پورے بدن پر لگوایا گیا تھا۔ گلاب پانی میں پکا کر اس خوشبودار پانی سے مجھے غسل کروایا گیا تھا۔ پوری دلہن کی طرح سے مجھے سجایا گیا تھا۔ اس وقت میں 16 سال کی تھی، بالکل کچی کلی کی طرح الڑ سی تھی۔ مجھے اس وقت زیادہ کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ تیار ہو گئی، گھنگرو پہن کے ناچنا ہوتا تھا۔ رملہ بائی نے مجھے ہر قسم کا رقص سکھایا تھا کہ کیسے نگاہوں سے مردوں کو لبھاتے ہیں، وہ سب بھی بتایا تھا، لیکن مجھے یہ سب کرتے ہوئے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جب بھی میرے رقص کو دیکھ کر مرد میری طرف بڑھتے تو میرا دل مٹھی میں آنے لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ کچھ میں کم عمر بھی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ حسین بہت زیادہ تھی۔ رملہ بائی کے کوٹھے پر سب لڑکیوں میں میرا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ 16 سال کی عمر میں جو مجھے دیکھتا اپنے ہوش کھونے لگتا تھا۔ میرے حسن کو دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھر آتا۔ یہی وجہ تھی کہ 16 سال کی عمر میں میری نعت اترائی کی تیاری کی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا سوداگر کون تھا، لیکن مجھ پر ایک فطری گھبراہٹ طاری تھی۔ میں نے دلہن کے لباس میں یہ رقص کیا تھا، اور اس لباس میں مجھے دیکھ کر وہاں بیٹھنے والے رئیس امیر زادے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ منہ کھولے مجھے بس دیکھے جا رہے تھے۔ میں کبھی کمر لچکاتی، کبھی ہاتھوں کو لہراتی، سب کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اسی رات جیسے ہی رقص ختم ہوا، رملہ بائی نے مجھے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، کہنے لگی کہ تم کمرے میں جاؤ نورو۔ میں یہ سن کر کمرے کے اندر چلی گئی، وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ باہر بحث کی آوازیں آ رہی تھیں، میری بولی لگ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم طویفوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، نہ دن اپنا نہ رات، یہاں تک کہ اپنے جسم پر بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہیں، نہ جاگ سکتی ہیں، بس نوابوں اور رئیس زادوں کے مزاج کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر آنے والا 50 سالہ بڈھا تھا۔ کمرے میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ داخل ہوا تھا، کمرہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس کی ہوس شدہ نظریں جب میرے
حسین سراپے کا بڑی بےباکی سے سفر کرنے لگی تو مجھے الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دولت مند رئیس تھا، منہ میں پان چبا رہا تھا، کہنے لگا رملہ بائی نے یہ ہیرا کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ جیسے ہی اس نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، پان کی بھرت باہر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا جی متلایا تھا، پان کے چھینٹے میرے منہ پر بھی پڑے تھے۔ میں نے ناگواری سے پیچھے ہونا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ میری بات اور ناگواری دیکھ کر کہنے لگا سالی نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ اس رات کی منہ مانگی قیمت دی ہے میں نے رملہ بائی کو، اس لیے میرا جی بہلا تجھے الگ سے بھی پیسے دے کر خوش کر دوں گا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ بڑی سخت پکڑ تھی اس بڈھے کی۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا تھا۔ صبح تک میرا حشر بگاڑ چکا تھا اور مجھے لگتا تھا مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے یہ ماحول اور یہ کام پہلے بھی پسند نہ تھا، لیکن آج تو نفرت ہی ہو گئی تھی۔ اس بڈھے کے جاتے ہی جب رملہ بائی میرے کمرے میں آئی، میرا حشر دیکھ کر اس بڈھے کو گالی دینے لگی۔ کہنے لگی حرام زادے نے میری چھوری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے ساتھ لگائے، کہنے لگی چل کوئی بات نہیں، تو فکر نہ کر۔ میں نے کہا کاہے فکر نہ کروں؟ اس کمینے نے میرے پورے جسم پر اپنے دانت گاڑے ہیں۔ میں چلاتی تو گالی دے کر کہتا تیری منہ مانگی قیمت تیری چیخیں سننے کے لیے نہیں دی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ میں نے کہا اب میرے پاس کسی بڈھے کو نہ بھیجنا۔ مجھے لگا تھا کہ سالہ بڈھا ہی کمینہ تھا، لیکن نہیں، وہاں آنے والا ہر مرد شرافت کو اپنی جوتی میں رکھ کر لاتا تھا اور کوٹھے سے باہر اتار کر ہی اندر آتا تھا۔ رقص کے دوران ہی امیر جادوں کی گستاخیاں میرے ساتھ شروع ہو جاتی تھیں۔ کوئی میرے برہنہ بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیتا پیسے لٹاتے ہوئے، تو کوئی میرے رخسار کی چٹکی بھر لیتا، کوئی باہوں میں لے لیتا۔ ہر رات ایک مرد اپنی بے حسی اور جہالت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مجھے جتنی اس کام سے نفرت تھی اتنے ہی میرے خریدار بہت تھے۔ 2 سال رو دھو کر میں اس ماحول کی عادی ہو ہی گئی تھی۔ مردوں کے رنگ برنگے ہاتھ اب میرے وجود پر جب لگتے تو مجھے کرنٹ نہیں لگتا تھا۔ ان کی بے باک نظر اپنے وجود پر کسی آرے کی طرح محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ اپنے زخموں کو صاف کر کے خود کو دوبارہ سے خوبصورت بنانے کے طور طریقے میں سیکھ چکی تھی، لیکن کبھی کبھی میں تنگ آ جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا کہ مجھے بھی چھٹی دے دیا کرو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن اپنی مرضی کی زندگی جیوں۔ میری بات سن کر رملہ بائی مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہتی دل ویل کچھ نہ ہوئے ہے طوائف کے پاس، بس جسم ہو گیا ہے، بس اسی کو سنوارا کرو، بنایا کرو۔ ارے ان میں امیر جادوں کو اپنی ادائیں دکھایا کرو، اپنا دیوانہ بنایا کرو۔ ابھی تو دن ہے تیری جوانی کے، اور 10 سے 15 سال بیت گئے تو تجھے پوچھے گا کون؟ کوئی بھی تو نہیں۔ میری چاہ کر بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا رات آنے والا ایک وحشی جانور جب جاتا تو اگلے دن کا خریدار پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ میں تنگ آ جاتی تھی، لیکن رملہ بائی بڑی خوش تھی، 2 ہاتھوں سے نوٹ گنتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک دن وہ میرے کوٹھے پر آ گیا۔ میں اس وقت رقص کر رہی تھی جب 3-4 نوجوان کوٹھے پر آئے تھے اور ایک طرف بیٹھ کر رقص کرتے ہوئے ایک نظر میری ان پر پڑی تھی۔ یہی کوئی 20 سال کے لڑکے تھے، لیکن دیکھنے سے لگتا تھا کہ زیادہ امیر زادے نہیں ہیں، بس یوں ہی رقص کے شوق میں آئے ہیں۔ بس ان میں سے ایک کو دیکھ کر میری نظریں جیسے اس پر ٹک سی گئیں۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ اس کے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی تھی، اور دوسری بات اس کے ماتھے پر نماز کا محراب بنا ہوا تھا۔ میں تو بس اتنی ہی مسلمان تھی کہ بس پتہ تھا کہ پیدا مسلمان ہوئی ہوں، اس کے علاوہ دین سے میرا کوئی اور تعلق نہیں تھا۔ نہ نماز آتی تھی، نہ قرآن کا پتہ تھا۔ البتہ اتنا پتہ تھا کہ اس کوٹھے پر آنے والے یا تو امیر ہوتے ہیں یا عیاش، یا وہ نوجوان جنہیں مفت میں بس رقص سے ہی دل بہلانا ہوتا ہے۔ بہرحال چند سیکنڈ ہی میں نے اسے دیکھا اور دوبارہ رقص کرنے لگی، لیکن گاہے بگاہے جب بھی میری نظر اس پر پڑتی وہ ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ رقص کے ختم ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس بار کمرے میں آنے والا ان نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ
میں نے اس مولوی جیسے لڑکے کو دیکھا تھا، شاید آج کی رات کے پیسے اس لڑکے نے دیے تھے۔ رات گزارنے کے بعد وہ لڑکا چپکے سے باہر نکلا تو میں بھی غسل کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکا اکیلا اس پورے دالان میں بیٹھا تھا، شاید پوری رات سے میرے ہی دروازے کو دیکھا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور نظریں ہٹا کر واش روم میں چلی گئی۔ ہمارا کوٹھا بہت ہی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے واش روم کمروں سے باہر ہی تھے۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن وہ نوجوان میرا رقص دیکھنے آتا رہا۔ اسے دیکھ کر مجھے بس ایک ہی خیالات ستاتا تھا کہ وہ تو نیک لگتا ہے، مولوی لگتا ہے، یہ میرا رقص دیکھنے کیوں آتا ہے؟ مولوی تو بہت دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، شاید جنتی بھی ہوتے ہیں۔ میری معلومات بہت زیادہ تو نہ تھیں، لیکن یہ پتا تھا کہ ایسے حلیے والے کبھی بھی کوٹھے کا رخ نہیں کرتے۔ 2 ماہ بعد میرے کمرے میں آنے والا وہی نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جتنی بھی حیرت ہوتی اتنی کم تھی، کیونکہ آج تک میرے پاس آنے والا کوئی بھی نوجوان مولوی قسم کا نہیں تھا۔ میں تو ایسے لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، دل میں بہت عزت بھی کرتی تھی، سمجھتی تھی کہ داڑھی ہے، نمازی ہے تو جنتی ہے، اور ایسے لوگوں کا ہیرا منڈی کی طوائف خانوں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ بڑا گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، بار بار اس کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو جاتا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بہت ہی چست لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ سر پہ رکھا تھا جو کہ فینسی تھا۔ وہ ذرا فاصلہ رکھ کر میرے بیڈ پر بیٹھ کے کچھ دیر تو میں اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ کبھی مجھ سے نظریں ملاتا تو کبھی فوراً سے نظریں جھکا لیتا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکے نے شوقیہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، شاید نمازی وغیرہ نہیں ہے، ورنہ یہاں کیوں آتا؟ اپنے دل میں بھرنے والے سوالات جو مجھے بے چین کر رہے تھے، میں نے سوچا آج اس سے پوچھ ہی لیتی ہوں۔ میں نے کہا، اے چھورے، مولوی ہو کا؟ کہنے لگا، نہیں، مولوی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا، چلیں میں سوچوں کہ بھلا نیک مولوی کا رملہ بائی کے کوٹھے پہ کیا کام؟ کہنے لگا، بہت خوبصورت ہیں آپ، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی آج تک کبھی اپنے گاہکوں میں سے کسی مولوی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ کچھ شرمندگی میں مبتلا ہوا تھا، لیکن بہرحال میرے لیے تو وہ ایک گاہک تھا۔ میں نے کہا، اتنا دور کاہے بیٹھے ہو؟ ٹھیک سے بیڈ سے اوپر ہو کر بیٹھو۔ کہنے لگا، نہیں، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑا تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے کہا، صاحب کاہے کر رہے ہو؟ کیا آپ پہلی بار کسی لڑکی کے پاس آئے ہو؟ میری بات سن کر اس نے گھبراہٹ میں اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں اس کی ہچکچاہٹ سمجھ گئی تھی، اس لیے ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر کچھ پل وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، آپ کی ہنسی بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی بڑی پیاری ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا تھا، کیونکہ سامنے والا پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ رات بتانے آیا تھا۔ مجھے یہ چوس لباس میں ایک نظر ہی اس نے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خدا کے لیے دوپٹہ پہنے۔ اس کی اس بات نے مجھے بے حد حیران کر دیا تھا۔ میں نے کہا، کاہے دوپٹہ پہنوں؟ کہنے لگا، میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید زیادہ امیر نہیں ہے، میری قیمت پوری ادا نہیں کی، اس لیے بس دیکھنے کے ہی پیسے دیے ہیں۔ مولوی کا بیٹا ہے اس لیے کچھ ایمانداری دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا، رملہ نے کتنے پیسے لیے ہیں تم سے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، جیب میں جتنے تھے میں نے سارے رملہ بھائی کی کوٹ میں رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا، پھر بھی؟ کہنے لگا، شاید 2000۔ میں نے کہا، 2000 میں رملہ نے تمہیں بس دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ ٹھہر ذرا، میں رملہ پوچھ کر آتی ہوں، ویسے تو 1500 میں ہی ہر ایرے گہرے کو میرے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ دیکھا کہ لڑکا مولوی یا شریف ہے تو اسے لوٹنے لگی۔ یہ 1980 کی بات ہے، اور اس دور میں 2000 کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھتی وہ کہنے لگا، نہیں، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، پھر کاہے کی مغز ماری کرتا ہے نوروں کے ساتھ؟ کہنے لگا، میں کوئی رئیس امیر زادہ نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کے ساتھ رات بتانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں صرف اپنی نظروں کو سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب باتیں تھیں اس کی، آج تک آنے والے مردوں سے بالکل مختلف سا تھا۔ کہنے لگا، میں صرف آپ کو دیکھنے کا متمنی ہوں، اگر اجازت دے سکتی ہیں تو کیا اپنی آنکھوں کو سیراب کر سکتا ہوں؟
وہ بڑی عزت سے بات کر رہا تھا، مجھے حق دے رہا تھا، ورنہ یہاں آنے والے مرد پہلے گالی دیتے تھے اور پھر بات کرتے تھے۔ میں نے کہا بابو تو دیکھنے میں امیر زیادہ نہیں لگتا، اتنے پیسے کہاں سے لایا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے رکھ دیے، اس کی ہتھیلی میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا پورے 2 مہینے مزدوری کی ہے، پتھر اٹھائے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آج تک کبھی کوئی اینٹیں اور پتھر اٹھا کر مزدوری کر کے پیسے جمع کر کے میرے پاس رات گزارنے نہیں آیا تھا۔ میں کبھی اس کے چھالوں سے بھرے ہاتھ دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کی طرف جہاں صرف شرافت تھی، آنکھوں میں صرف دیکھنے کی طلب تھی، کہیں بھی حوث کا شرابہ تک نہ تھا۔ مجھے دیکھنے آیا تھا اس لیے میں کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ کب پتہ ہی نہیں چلا، بس پوری رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی، لیکن جاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے دل کو کھینچ کر وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند دن نہیں آیا اور ہر بار رقص کرتے ہوئے مجھے اسی کا انتظار رہتا تھا۔ 15 دن بعد وہ آیا تھا اور اسے دیکھ کر میرے رقص میں ایک عجیب سا سرور چھا گیا تھا۔ میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سی چھا گئی تھی، لگتا تھا کہ ہر طرف شادیانے سے بج رہے ہیں۔ جب سب لوگ رقص دیکھ چکے، وہ بھی اٹھ کر جانے لگا اور رملہ بائی کے پاس میرے لیے گاہک بیٹھنے لگے، لیکن میں نے رملہ بائی سے کہہ دیا کہ میں نے کہا آج نور کسی کے ساتھ رات نہیں گزارے گی، اس لیے سب واپس جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر رملہ بائی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جیسے ہی سب امیر زادے واپس جانے لگے تو وہ نوجوان بھی واپس جانے لگا۔ میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ دیکھ کر رملہ بائی کو اور بھی غصہ آنے لگا، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بالکل حیران پریشان تھا، اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، کہنے لگا آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اب تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ عمر دین۔ مجھے اس کا نام بھی اچھا لگا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے ابا مولوی عبدالقیوم ہے، مسجد کے امام بھی ہیں اور مفتی بھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی حافظ اور عالم بنوں، لیکن میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر پایا۔ حافظ قرآن تو ہوں لیکن عالم نہیں بن پایا، اس لیے مجھ سے ہمیشہ ناراض سے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں کا راستہ کس نے دکھایا؟ کہنے لگا میرے دوستوں نے۔ میں رات کو سب سے چھپ کر دوستوں میں جا کر بیٹھتا تھا اور وہی مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں حسن کی دنیا دکھاتے ہیں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے رات کو سکون سے نیند نہیں آتی، لیکن میں برا انسان نہیں ہوں، آپ کو بھی میں نے بری نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم دیکھ بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے، یہاں آنے والے کون سے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ہم اسی طرح باتیں کرتے۔ ایک روز کہنے لگا میں نے فیکٹری میں نوکری کر لی ہے، ہر مہینے تنخواہ ملے گی، اگلی بار آؤں گا تو آپ کے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، جب وہ اگلی بار آیا تو ایک سرخ رنگ کی چادر میرے لیے لایا تھا اور ساتھ میں کانچ کی چوڑیاں۔ میرے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ رملہ بائی نے دیکھا کہ میں آپ گاہکوں کو ٹھیک سے پوچھتے نہیں ہوں، مجھے ہر وقت بس عمر دین کا انتظار رہتا ہے، اسے دیکھ کر میں رقص چھوڑ دیتی ہوں، کسی گاہک کو کمرے میں آنے نہیں دیتی۔ یہ دیکھ کر اب وہ مجھ سے خیف رہنے لگی تھی، مجھ سے کہتی کہ اس کنگلے کو کیوں تم کمرے میں گھساتی ہو، تجھے کیا دیتا ہے وہ؟ میں نے کہا عزت، محبت۔ کہنے لگی ان دونوں چیزوں کا ہمارے کوٹھے پہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں کہتی میں نے 3 سال تجھے کما کر کھلایا ہے، ایسا کرو مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگی تو کیا سمجھتی ہے یہ مولوی کا بچہ تجھے اپنی بیوی بنائے گا، تجھے عزت دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھے عزت دے تو کیا تم مجھے چھوڑ دے گی؟ وہ کہنے لگی تیری جان لے لوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔ میں دیکھتی ہوں وہ کمینہ کیسے یہاں پر قدم رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑا تھا۔ میں نے کہا رملہ بھائی اسے کچھ مت کہنا۔ کہنے لگے اگر تو چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں تو وہی کر جو ہم چاہتے ہیں۔ اب میں چپ ہو گئی تھی، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی، اس ماحول سے نفرت ہونے لگی تھی، اور پھر عمر دین بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔
کہتا تھا مجھے رات کو یہ سوچ کر مجھے نیند نہیں آتی کہ تمہیں کوئی اور چھوتا ہوگا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگا میرے ابا کی گاؤں میں زمینیں ہیں، اب آج کل چھوٹی بہن کی شادی کا سوچ رہے ہیں، اس لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین بیچ دوں۔ کہنے لگا رملہ بھائی سے پوچھ لو کہ تمہاری قیمت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے آزادی دلوا دوں۔ میں نے کہا زمینیں بیچ کر کتنے پیسے مل جائیں گے؟ کہنے لگا یہی کوئی 70,000۔ ابا سے کہہ دوں گا رقم راستے میں ڈاکو نے لوٹ لی۔ میں نے کہا یہ میرا سودا اتنے میں کبھی نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی، اگلے 10 سے 15 سال تک کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا کاش میں کوئی امیر زیادہ ہوتا تو تمہیں بچا لیتا اور تمہاری منہ مانگی رقم دے کر اس عورت سے تمہیں آزادی دلوا دیتا۔ میں نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ بھی جاؤں تو کیا تم مجھے عزت کی زندگی دو گے؟ میری بات سن کر کہنے لگا یہ لوگ تمہیں جان سے نہیں مار ڈالیں گے؟ میں نے کہا ویسے بھی تو روز مرتی ہوں، دل میں تم ہو، محبت تم سے کرتی ہوں اور رات رنگ برنگے مردوں کے ساتھ گزارتی ہوں۔ تمہیں کیا پتا جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ یہ کام مجھے برا تو شروع سے ہی لگتا تھا لیکن اب تو اور بھی برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم بھاگنا چاہو تو میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چند دن بعد آنا تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ جب وہ چند دن بعد آیا تو میں سوچ چکی تھی کہ ایک بار مجھے کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں اور یہاں سے بھاگ کر عمر دین سے شادی کر لوں۔ ہماری زندگی غربت میں تو ہوگی لیکن عزت تو ہوگی نا۔ مجھے عزت کی زندگی چاہیے تھی، ایک شوہر، اس کا چھوٹا سا گھر اور اپنے بچے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، رات کے 3 بجے تو اسٹیشن پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ رات کے 12 بجے ہی تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، اس لیے رقص کی محفل بھی جلدی ختم ہو گئی۔ سب اپنے گھروں میں بھاگ گئے۔ رات کے 3 بجے تیز بارش کی وجہ سے رملہ بائی اور دوسری لڑکیاں بھی کمروں میں جا گھسی تھیں۔ میرا منڈی کی گلیاں بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں، اس لیے کوئی کہیں نہیں تھا، نہ ہی کوئی دلال۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کالی چادر خود پر اوڑھ لی تھی اور کوٹھے کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ جیسے ہی بھاگتے قدموں کے سے تیز بارش میں مین سڑک پر آئی تو رکشہ روکا اور کہا کہ ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ وہ مجھے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا گیا۔ آتے ہوئے گلے سے پیسے میں نے اٹھا لیے تھے، اسے رکشے والے کو دیا، کرایہ دیا، 2 ٹکٹیں بھی خرید لیں، لیکن جب پلیٹ فارم پر پہنچی تو اس وقت کوئی بھی ٹرین پلیٹ فارم پر موجود نہ تھی۔ مجھے عمر دین کا انتظار تھا، میں بینچ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور اس ذلت کی اندھیر نگری سے مجھے نکال کر ہمیشہ کے لیے لے جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ سامنے اچانک سے مجھے عمر دین نظر آ گیا، چھوٹا سا دستی بیگ اس نے پکڑ رکھا تھا، اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا، کہنے لگا شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری ٹکٹ بھی خرید چکی ہوں۔ کہنے لگا اچھا کیا، ٹرین بس 5 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ مجھے میری منزل مل جائے گی۔ ٹرین کا ہارن بھی سنائی دینے لگا، کچھ ہی دیر میں ٹرین پلیٹ فارم پہ لگ چکی تھی۔ دونوں ہی جلدی سے ٹرین میں بیٹھے تھے۔ اتفاق تھا کہ ٹرین میں بھی زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے ہمیں بیٹھنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اب ٹرین کے چلنے کا انتظار تھا۔ ہر آہٹ پر مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں رملہ بائی کے دلال مجھے لینے نہ آ جائیں، لیکن یہ مرحلہ میرا بڑی آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ میں نے عمر دین سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے آبائی گاؤں لے جاؤں گا۔ ابا شہر میں رہتے ہیں لیکن کام ہمارا اپنا گاؤں میں، ہمارا اپنا گھر ہے، گھر کے ساتھ ہی مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، سوچ رہا ہوں کہ وہی چلاؤں گا۔ بس اب ہماری زندگی عزت سے گزرے گی۔ میں جتنی خوش ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا تمہارے ابا میرے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سن کر عمر دین چپ سا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ نہیں جانتے اور کبھی انہیں بتانا بھی نہیں کہ تم بازار حسن کی طوائف زادی ہو۔ میں انہیں یہی بتاؤں گا کہ تم شریف لڑکی ہو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ ہم لوگ صبح سویرے 6 بجے عمر دین کے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے آبائی گھر میں لے گیا، مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ میں بہت خوش تھی، خوش تو وہ بھی بہت تھا۔ میرے پاس آ کر پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھوا تھا۔
مجھے لگا جیسے اس کا مجھے چھو لینا ہی مجھے معتبر کر گیا ہے۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے میرا مردہ دل دھڑکنا سیکھا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے، شوہر کی رفاقت کسے کہتے ہیں، یہ مجھے عمر دین کی سنگت پا کر پتہ چلا تھا۔ بے حد خوش اور مجھ سے زیادہ عمر تھا۔ کہنے لگا تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم طویف تھی، بس یہ سمجھو کہ تم عمر کی تھی اور اسی کی عزت ہو، اسی کی بیوی ہو۔ بیوی کا لفظ سن کر میرے اندر جتنا سکون پیدا ہو گیا تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا زندگی میں تو میں نے خواب میں بھی ایسی زندگی تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی جو مجھے عمر نے دی تھی، لیکن زندگی کی مدت بہت کم تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ روح کو لرزا دینے والے واقعات تھے۔ اگلے ہی روز عمر نے مجھے سادہ لباس لا کر دیا تھا، میں نے خوشی خوشی سے پہن لیا تھا۔ اس نے مجھے نماز سکھائی، کلام پاک پڑھنا سکھایا۔ میں کب اس کے رنگ میں ڈھلتی چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو مجھے پردے کی عادت ہو گئی تھی، کسی غیر کے سامنے میں جاتی تک نہیں تھی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، اب تو ہمارے بیچ بس دین کی باتیں ہوتی تھیں۔ میں اس زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ کبھی کبھی سوچتی پتہ نہیں میں نے کون سا نیک کام کیا تھا جو اللہ نے مجھے عمر جیسا شوہر دیا اور دین کے مطابق گزرنے والی زندگی عطا کی۔ میرے لیے آزمائش ہی اس وقت شروع ہوئی جب ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی عمر ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ شخص بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگا مفتی عبدالقیوم، عمر کا باپ۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرائی تھی کیونکہ وہ شخص بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا وہ بس آنے والے ہوں گے، آپ آئیے اندر آ کے بیٹھیں۔ کہنے لگا میرا گھر ہے، میں بھلا کیوں نہیں اندر آؤں گا؟ اندر جا کے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے کچن میں جا کے ان کے لیے پانی لائی، لیکن جیسے ہی میں نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا انہوں نے اس گلاس کو پکڑ کر زمین پر پھینک کر توڑ دیا تھا۔ کہنے لگے اتنا بھی باز نصیب نہیں ہے عبدالقیوم کے ایک طویف کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پیے۔ لڑکی تم اپنی تیاری پکڑو، آج میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ہونے لگے۔